نوی تعلیم کیڑی ہوندی ہے جی؟ سکول دی تعلیم دنیاوی ہے تے قرآن دی تعلیم دینی ہے. پتہ لگ گیا نا؟ ایک ہے دنیاوی تعلیم، ایک ہے دینی تعلیم. قرآن دی تعلیم دینی، سکول دی تعلیم دنیاوی. دنیا کدوں تو کدوں تک ہوندی ہے؟ جمن تو مرن تک دنیا ہے. انجی گل ہے؟ میری گل سمجھ آتی بھئی؟ مسئلہ سمجھانا ہے صرف. دنیا جمن تو لے کے مرن تک دنیاوی تعلیم انگریزی. دنیا جمن تو لے کے مرن تک یہ ہے دنیا. اس دنیا دی تعلیم انگریزی. قرآن دین دی تعلیم. ہن دنیا دی تعلیم ہو گئی جمن تو مرن تک. قرآن کدوں پڑھنا ہے تے عمل کدوں کرنا ہے؟ جی یہ سوال کا جواب تسی دیو نا. دنیاوی تعلیم تے ہو گئی انگریزی تے دنیا جمن تو مرن تک، یعنی جمن تو مرن تک تعلیم جڑی پڑھنی وہ انگریزی ہے کیونکہ دنیاوی ہے تے اسی دنیا وچ ہاں. دین پڑھنا کدوں ہے تے عمل کدوں کرنا ہے تسی مینوں دسو. کیا سونا نام رکھا ہے دنیاوی تعلیم. جی دنیاوی ہے نا تے تہاڈی 7ویں دی اردو ہے نا. 7ویں دی اردو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والیاں جڑی چھاپی ہے اج بھی جڑی سکولاں وچ پڑھیندی پئی ہے او دے وچ اکبر الآبادی سرکار دا ایک مضمون ہے. سید اکبر حسین الآبادی پچھلی پرانی جڑی سی او دا 100 نمبر صفحہ سی، ہن شاید اگے پیچھے ہوئے. اکبر الآبادی سرکار دا مضمون پڑھیا جے او دا پہلے 2 پہرے چھڑ کے تیسرا پہرا شروع ہوندا ہے. انگریز بر صغیر میں تاجر بن کے آیا اور تاجور بن گیا، وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لایا. اچھی بولا. انگریز بر صغیر میں آیا تاجر بن کے تے حکمران بن گیا، تاجور بن گیا، وہ اپنے نال اپنا نظام تعلیم لے آیا. جس 200 سال نظام حکومت چلانا سی وہ تے اپنا نظام تعلیم لے آیا. تے جس نبی نے قیامت تک حکمران رہنا سی وہ دی کوئی تعلیم نہیں. کیوں جی؟ حکومت بن دی ہے جنگ نال، چل دی ہے تعلیم نال. حکومت بن دی ہے جنگ نال، چل دی ہے تعلیم نال. بڑھاوے انگریز تے انگریزی تعلیم نال چلا سکتا ہے، بناوے مدینے دے تاجدار سرکار دا غلام تے قرآن دی تعلیم نال چلا سکتا ہے. کہ تعلیم انگریز دی ہے، نظام حکومت انگریز دا ہوئے گا. تعلیم رسول اللہ دیئے، نظام حکومت رسول اللہ دا ہوئے گا. جیڑا آندہ ہے تعلیم تے انگریز دی روے تے میں ووٹا نال نظام حکومت بدلاں گا، نظام اسلام والا لے آواں گا، وہ بے وقوف ہے. ووٹا نال اسلام دا نظام نہیں آندا. جے اسلام دا نظام نہیں ہونا ہے تعلیم بدل، تعلیم قرآن والی، نظام قرآن والا، تعلیم انگریزی، نظام انگریز دا. یہ یاد رکھ، کیونکہ تعلیم نال ذہن بنتا ہے، ذہن نال بندہ بنتا ہے، بندے نال ماحول بنتا ہے، ماحول نال نظام بنتا ہے. نظام بدل ہی نہیں، تعلیم بدل. تعلیم انگریز دی، ذہن انگریز دا، ذہن انگریز دا تے بندہ انگریزی، بندہ انگریزی، ماحول انگریزی، ماحول انگریزی تے نظام انگریزی. تعلیم قرآن والی، ذہن قرآن والا، بندہ قرآن والا، بندہ قرآن والا تے ماحول قرآن والا، ماحول قرآن والا تے نظام حکومت قرآن والا. یاد رکھ ایویں نظام حکومت آج اٹھ کے بندہ آگے نا پرچی پا دے ہوتے اسلام آ جائے گا، پرچی پا دے ہوتے اسلام آ جائے گا. وہ اسلام آتا ہے بڑھیا نو اندر رکھو، اسلام آتا ہے بڑھیا نو باہر نہ کٹو. یہ آتے ہیں الیکشن اس کھڑا کرو جنہ قرآن لے آنا سی. قرآن آتا ہے بڑھیا اندر رکھو. قرآن لے آن تو پہلے بڑھیا باہر نکل آئی. اے فلانی امیدوار ہے جی، فلانی قومی اسمبلی دی امیدوار ہے، فلانی صوبائی اسمبلی دی امیدوار ہے. وہ جڑی عورت نعت نہیں پڑھ سکتی، جڑی عورت اچھی آواز نال اذان نہیں پڑھ سکتی، جڑی عورت اچھی آواز نال قرآن نہیں پڑھ سکتی، جڑی کعبے دے وچ کھلو کے اچھی آواز نال تلبیہ نہیں پڑھ سکتی، جڑی امام دے پیچھے کدے آ کے کھلو جاوے اچھی آواز نال غلطی نہیں دس سکتی، ہاتھ تے ہاتھ مارنا حکم ہے، وہ اسمبلی وچ تقریراں بھی کر سکتی ہے، ووٹ بھی مانگ سکتی ہے. تے پھر آکو آیا آ گیا. اچھی بول سبحان اللہ. اس واسطے دنیاوی تعلیم ہے ہی کوئی نہ. ایک ہے کفر دی تعلیم، ایک ہے دین دی تعلیم. یہ دین دی تعلیم پڑھ، اس کے مطابق دنیا چلا. اچھی بول سبحان اللہ. اگر
اگر تو ڈاکٹر بننا ہے کوئی گناہ نہیں، اگر ڈاکٹر بننا ہے تو حضور دے طب دے علم چ پڑھ تے حکیم بن جا. پھر حکیم بنے گا نا تے تینوں پتہ ہوئے گا میں بڈھی دا بھی علاج کرنا ہے تے او دا پردہ نہیں کھولاں گا، میں با پردہ رہ کے کراں گا. ڈاکٹر بنے گا تے پہلے بندہ ننگا کر کے او چیر کے کڑیاں نو بھی وکھاویں گا، منڈا نو بھی وکھاویں گا تے تے جا کے تجربے ہون گے. اے ظلم ہے، اے بے غیرتی ہے، اے بے حیائی ہے. جے ڈاکٹر بننا حضور دے دین چوں پڑھ، تاجر بننا حضور دے دین چوں پڑھ، دکاندار بننا قرآن چوں پڑھ، دنیا دا کوئی کام کرنا حضور دے دین چوں تعلیم حاصل کر، اس دے مطابق دنیا دا نظام چلا. پھر تینوں ملے گا دکاندار ملے گا، تاجر ملے گا تے عبد الرحمن بن عوف کا ملے گا، حکمران ملے گا تے فاروق اعظم تے مولا علی ورگا ملے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، گج وج کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. انگریزی تعلیم نہ ویکھو نہیں، نہ کی ایک کے انگریزی ایک کے محمدی، تانوں جڑی پسند ہے پڑھا لاؤ. پتہ تانوں بھی ہے جڑا انگریزی پڑھ جاندا ہے انگریزی ویکھو نا، انگریزی تے اس واسطے پڑھدے ہاں پھر انہاں نوں اگر مسلمان کرنا پوے تے کی کرساں، آخر انہاں نوں بھی تے مسلمان کرنا پیندا ہے نا. واہ اوے صدقے جاواں، تو انگریزی پڑھی ہے تے داڑھی بنائی کھڑا ہے، تو پڑھی ہے تے نماز چھڈی کھڑا ہے، تو پڑھی ہے تے 6 کلمے تینوں کوئی نہیں آندے. 25 سال تیری عمر ہوندی ہے جدوں نکاح ہوندا ہے، نکاح والے دن مولوی تینوں آ کے کلمہ پڑھ تے تینوں پیراں تک پسینہ آ جاندا ہے. واہ صدقے جاواں، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، 6 کلمے تینوں آندے نہیں، کلمہ سیدھا آندا نہیں. ماں دا تو گستاخ ہے، پیو دا تو نافرمان ہے، بہنا میراواں دا تینوں پتہ کوئی نہیں. اوارا کتیاں دی طرح سویرے جدوں کڑیاں نکلدیاں نے سکول جان لگیاں، تو بھاویں جتنا مہنگا ہوے نا پیٹرول، تو اپنا سکوٹر پیچھے بجایا ہوندا ہے سارا دن اوارا گردی کر کے. شامی ہاتھ پرانے کوسڑے بسنتے ہوئی آئے، شامی پوچھیا جناب کی بنیا؟ جی انگریزی پڑھتے پیا، انہاں نوں مسلمان کرنا ہے. او بے ایمانہ تو آپ نہیں مسلمان رہیا، انہاں نوں کیویں کرنا ہے؟ کلمہ تینوں آپ نوں نہیں آندا تو انہاں نوں کرنا ہے. واہ وہ ایڈے پاگل نے جنہاں تینوں اپنی تعلیم اس واسطے دتی ہے کہ اے مسلمانہ تو ساڈی تعلیم پڑھی جا، سانوں مسلمان کیتی جا، اسی مک جاواں گے، تو ود جاویں. ایڈا بے وقوف ہو نہیں سمجھ آئی؟ وہ سکا چاچا 5 روپے نہیں دیندا بدریے نوں تے او تعلیم تینوں فری پیا دیندا ہے. ماما لگدا ہے پیسہ دے سالا ہے کیوں جی؟ انگریز کی لگدا ہے کس واسطے تینوں فری پیا دیندا ہے؟ وہ جڑا پیو جی دا کوئی نہیں، ماں جی دی کوئی نہیں، خاندان جی دا کوئی نہیں، دیا پتر کوئی نہیں، جانور انہاں نوں پیارے نے بندیاں نال جنہاں دا اخلاقی معیار اتنا گھٹیا ہوا ہے، اتنا لعنتی نے او بے ایمان. انہاں تینوں تعلیم دتی ہے کہ تو مسلمان بہت ہو جاویں تے اسی گھٹ جائیے. بالکل کوئی نہیں. ایک کفر دی تعلیم ہے، ایک اسلام دی تعلیم ہے. مسلمان واسطے اسلام دی تعلیم ضروری ہے، کفر دی تعلیم حرام ہے. اور امام اہل سنت سرکار دا فتویٰ آپ فرماندے نے جڑے مدرسے وچ انگریزی تعلیم ہوئے اس مدرسے وچ زکات دینا حرام ہے، صدقہ دینا حرام ہے. ہن دسو اعلیٰ حضرت سرکار دا فتویٰ کی کریے؟ اونچی بول سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلے دن ایک شیعہ مل بیان دا ویکھو نا، ساڈا ایک پروگرام پڑھے تے اسی 50 لاکھ دینے ہاں تے چھڑ دیا. تسی 70 پڑھو تو تانوں شاید لبدی کوئی نہیں، تسی آپ پہ ساڈے خلاف ہونا ہے. یہی گل ہے، وہ یہی گل ہے. یہ کوئی معیار ہے حق دا معیار دے وے اللہ معاف فرماوے. حق دا معیار ہے کہ دنیا بھاویں ککھ بھی نہ ہوئے ایمان کامل ہوئے. حق دا معیار پیسہ نہیں، حق دا معیار ہے ایمان کامل ہوئے. تے سچی گل جڑی ہوندی ہے نا، وہ سچی گل آندی ہے کہ مینوں منہ چوں کڈ اگے راہ میں آپے بنا لواں گی دلاں وچ، مومناں دے دلاں وچ میں راہ آپ ہی بنا لواں. تو ہن پتہ لگ گیا کہ دنیاوی تعلیم دینی ہے، دینی پڑھو اس دے مطابق دنیا چلاؤ بس. اور باقی انگریزی ہے تے انگریزی پڑھ کے تانوں آپ نوں پتہ ہے جو کچھ بن چکے ہیں تے جڑے پاسے جا چکے ہیں اجے تک بھی نہیں سمجھ آونی تے پھر کدوں سمجھ آؤ گی؟ بدل گیا ذرا جینے دی بدل گئی. ایک آدمی کا اپنی کزن سے نکاح ہوا، کزن پتریر ہوتا ہے، ملویر بھی کزن ہوتا ہے، بفیر بھی کزن ہوتا ہے، مسیر بھی کزن ہوتا ہے. اچھا پتریر نال بیاہ ہویا، بعد میں اس کا
نکاح اس نے اپنی چاچی سے، سارا دن پڑھ کے دسو جی اچے اتنے تھلے لکھے چاچے دی بیوی جڑی ہوندی ہے نا جی، جس دی دھی نال نکاح ہو جاوے او دی ماں حرام ہوندی ہے، تے او جڑی بڈھی دی ماں نہ ہوئے حقیقی او دے نال نکاح ہو سکتا ہے۔ جس عورت نال نکاح ہو جاوے او دی ماں او دے تے ہمیشہ واسطے حرام ہے، یعنی ساس حرام ہے۔ اگر او دی حقیقی ساس نہیں او ہو رہے کوئی تے او دے نال دا نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت اور مرد دی نماز دے وچ کی فرق ہے؟ حدیث دی روشنی وچ بتاؤ۔ سنیاں نو سارا پتہ ہے نماز دا فرق ہے۔ عورت پردے والے طریقے نال نماز پڑھدی ہے، مرد واضح طریقے نال نماز پڑھدا ہے۔ عورت ہر او طریقہ مطابق چلے گی جدے وچ او دا پردہ ہے، جدے وچ او دا پردہ ہے اس دے مطابق نماز پڑھے گی۔ عورت اور مرد دی نماز دے اندر اے فرق ہے۔ اہل حدیث حضرات آندے نے کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی اہل حدیث حضرات بیٹھے نے تے انہاں دے مطابق کوئی فرق نہیں۔ دیوبندی تے اہل سنت بریلوی انہاں دے مطابق عورت اور نماز دے اندر، عورت تے مرد دی نماز دے وچ فرق ہے۔ عورت پردے والے طریقے نال نماز پڑھے گی، مرد اپنی واضح نماز پڑھے گا واضح حالت دے اندر۔ مثال دے طور تے مرد اونچی ہاتھ کر کے کنا تک لے جاوے گا، عورت نیویں رکھ کے کندھیاں تک لے جاوے گی۔ مرد چادر جو باہر ہاتھ کٹ کے اتنے لے جاوے گا، عورت چادر دے اندر ہاتھ رکھ کے کندھا تک لے جاوے گی۔ مرد دھنی دے تھلے ہاتھ بننے گا، عورت سینے دے ہاتھ بننے گی، چادر دے اندر بننے گی۔ مرد چادر تو باہر بننے گا، مرد رکوع وچ جاوے گا تو دی کنڈ برابر ہونی چاہیے، عورت رکوع وچ جاوے تو صرف ہاتھ گوڈیاں تک پہنچن، کنڈ بے شک کبھی رہے برابر کرنا ضروری کوئی نہیں۔ مرد سجدے وچ جاوے گا کونیاں نو چک کے سارے اعضاء ایک دوسرے تو ود رکھ کے پچھو اونچا ہو کے سجدہ کرے گا، عورت زمین تے بچھ کے پچھو نیوی ہو کے سجدہ کرے گی۔ طریقہ کار نماز دے اندر عورت دا پردے والا ہے، مرد دا واضح جڑے آندے نے کوئی نہیں، نماز دے اندر فرق کوئی نہیں۔ اگر کوئی نہیں تے پھر وہابی سروں لا کے بھی پڑھ لیندے نے، وہابن نو بھی سروں لا کے پڑھنا چاہیے۔ وہابی اذان پڑھ سکتا ہے، وہ بھی اذان پڑھے، یہ تکبیر پڑھتا ہے وہ بھی تکبیر پڑھے، یہ چوڑیاں لتاں کر کے کھلوندا ہے وہ بھی چوڑیاں لتاں کر کے کھلوے، سروں لا کے پڑھے، یہ بھی تکبیر پڑھ سکتا ہے وہ بھی تکبیر پڑھے، یہ بھی جماعت کرا سکتا ہے وہ بھی جماعت کراوے، یہ بھی اونچی قرات کر سکتا ہے وہ بھی اونچی قرات کرے، وہ بھی مرداں دا امام بن سکتا ہے یہ بھی مرداں دا امام بنے۔ جدوں نہیں تے پھر مندہ کیوں نہیں؟ کہ فرق ہے۔ سبحان اللہ، اونچی بولنا سبحان اللہ۔ گل سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ بڑے عرصے دا بڑی بڑی جواب دیتا ہے کہ اتنا کافی ہے۔ جدوں یہ گلاں بھی نہیں مندے تے پھر مہربانی کرو تسی اپنے مسلک دے مطابق پڑھو تے سنیاں دی بھی اپنے مسلک دے مطابق پڑھن دیو۔ یہ رولے ہن چھڈ دینے چاہیے نے۔ ہن عوام بڑی سمجھدار ہے، جڑا مسئلہ انہاں ویکھنا ہوے 5 منٹ وچ لب جاندا ہے۔ بے شک اونچی بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ گل ہے نماز دے وچ فرق ہے۔ رفع یدین جائز ہے یا نہیں؟ حدیث کے حوالے سے بتائیں۔ رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ثابت ہے، بخاری تو لے کے سیاہ ستہ دے وچ حدیثہ موجود نے، ثابت نے۔ رفع یدین کرنا ثابت ہے اور رفع یدین چھڑنا بھی ثابت ہے۔ ترمذی شریف کے اندر باب ترک رفع یدین ترک کرن دا پورا باب ہے۔ بخاری وچ رفع یدین کرن دی حدیث آئے نے، سیاہ ستہ دے اندر ہدایت نے۔ اسی من دیاں رفع یدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے پر پھر چھڑ دیتا ہے۔ تو میں کوئی نہیں چھڑیا، اسی آنے چھڑ دیتا ہے۔ تو میں کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے؟ کر دے کیوں نہیں؟ گل یہی ہے نا، جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے تو تسی کیوں نہیں کر دے؟ اگر نہیں کر دے تو منع بھی کھاؤ۔ یہ گل ہے، بولو تو صحیح بات۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کر دے سان، تسی نہیں کر دے، اسی آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑ دیتا سی، وہ آندے نے منع بھی کھاؤ۔ جناب جڑے آندے نے نا منع بھی کھاؤ، انہوں آنے منع ہوندہ ہے حکم دا، تو حکم بھی کھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ جڑا رفع یدین کریا کرو، جڑا نہیں کرے گا وہ دی نماز نہیں ہونی۔ حکم تو بھی کھا، منع سی بھی کھا۔ منع ہوندہ ہے حکم دا، حکم دا منع ہوندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہوئے رفع یدین کرو،
نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوئے گی. اسی منع بھی کھانے ہیں کہ سونے محبوب نے منع کر چھڑیا کہ نہ کرو. وہ آندے نے حکم نہیں پر کیتے تے ہیں نا. اسی آنے ہیں منع نہیں پر چھڑے تے ہیں نا. جی بولنا کرنا دا ہوندہ ہے نہ کرنا. حکم دا ہوندہ ہے منع کرنا نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے نے اسی آنے ہیں چھڑے بھی ہیں نہیں. تو وکھا حکم دیتا ہے منع اسی تاں بھی کھاواں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو رفع یدین کر دے سن وہ تو کرنا سنت سی. جدو چھڑے نے وہ تو چھڑنا سنت ہے. اچھی بول سبحان اللہ. کوئی بندہ کہ میں نہیں مندا مناونا ساڈا کام ہی نہیں. اسی کیوں نہیں کردے اس واسطے کہ ساڈے کول جو حدیثاں ساڈے اماماں نے پڑھائیاں نے اس تو ثابت ہے کہ مدینے دے تاجدار سرکار نے کیتے نے. تو آنا چھڑ دیتے نے. اگر تو آنا نہیں چھڑے تے تو کیتی جا. اچھی بولنا. دوسرا ہے کہ رفع یدین دا رولا نہیں رولا ہے عقیدے دا. ماشاءاللہ. اچھی بولنا سبحان اللہ. امام غزالی رفع یدین کردے ہوندے سن ساڈے امام نے. غوث پاک رفع یدین کردے ہوندے سن ساڈے امام نے. غوث پاک دی یار نہیں اسی پکانے ہاں. اچھی بولنا. غوث پاک کو غوث تے اسی مندے ہاں. رفع یدین وہ کردے سن. معلوم نہیں ہویا رولا رفع یدین دا نہیں رولا ہے عقیدے دا. عقیدہ کی ہے. غوث پاک سرکار تشریف فرما سن. غوث پاک دا رفع یدین تینوں یاد ہے. آندے نے غوث پاک تے ساڈے نے ایک عبدالرؤف زردانی ہو آگے دا وہ ایک علاقے میں چاہتے ہو آندہ ہے اور بریلویو تسی غوث ساٹھا ہے وہ دیاں یارویاں کھا گئے وہ ساریاں میں تواڈے کولوں ساریاں کٹوڑیاں نے مگر تیار ہو کھاؤن تے اسی روز کٹ دے ہاں. بے ایمانہ کیوں جاتا وا پیا کردا ہے یارویاں کھا دیاں تے میں کٹوڑیاں نے کتے گھو تیری سوچ میں نہیں سمجھ نہیں آئی. ذرا بھی عقل مند بندہ یہ گل نہیں کردا بھی کھاندے تسی رہے میں کٹوڑیاں وہ کیویں کٹوڑیاں دی ماما لگنا تو عجیب گل ہے. غوث پاک آندے نے ساڈے نے کیونکہ رفع یدین کردے سن. میں انہاں تو رفع یدین کر اللہ دی عزت دی قسم میں ایک اہل سنت دا ادنا خادم ہو کے میں عرض کرنا رفع یدین تو کر عقیدہ غوث پاک اللہ رکھ امامت کر میں تیرے پیچھے پڑھنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت. غوث پاک سرکار تشریف فرما رہے لکھاں دا مجمع ہے. غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں انہوں دے اندر شیخ حیتی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے ولی نے آپ بھی اس مجمع دے اندر بیٹھے. آپ نو نیند آ گئی. شیخ حیتی سرکار سو گئے. غوث پاک سرکار اپنے منبر تو اترے چلدے جتے ستے پے سن مجمع دے اندر اوتے کول جا کے ہاتھ بن کے کھلو گئے. غوث پاک سرکار ہاتھ بن کے کھلو گئے. تھوڑی دیر بعد شیخ حیتی سرکار نو جاگ آئی. آپ ویکھیا غوث پاک منبر تے کوئی نہیں. جدوں نال ویکھیا تے آپ آئے کھڑے نے. آپ کم گئے حضور غوث پاک میرے کول آئے کھڑے نے. آپ اٹھ کھلوتے آپ عرض کرتے نے حضور خیر ہے میرے کول تشریف لے آؤ. آپ ارشاد فرماندے نے کی پہ کردے سو. عرض کیتی حضور نیند آ گئی سی آنکھ لگ گئی سی. فرمایا وہ تے میں بھی ویکھیا ہے آنکھ لگی سی تے ویکھیا کیا آنکھ بند ہوئی سی جدو نیند آئی تے خواب کی آئی. عرض کی تھی حضور سونے محبوب دی زیارت ہوندی پئی سی. فرمایا شیخ صاحب تسی ستیاں پہ ویندے سو غوث جاگدیاں پہ ویندا سی. اونچی بول سبحان اللہ. اے غوث دا عقیدہ ہے. تو آنا فوت ہو گئے نے اے تو بلاؤ تامی نہیں سنتے اوتے جا کے بلاؤ تامی نہیں سنتے. تیرے رفع یدین نو اسی کی کریے. غوث پاک اللہ عقیدہ رکھ رفع یدین کر تینوں میں امام بناواں گا. سبحان اللہ. تے ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے جدوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کردے سن اودوں کرنا سنت ہے جدوں چھڈیا نے اودوں چھڈنا سنت ہے. سبحان اللہ. جمعہ دیاں کتنی رکعتاں نے حدیث دی روشنی وچ واضح کرو. وہ صدقے جاواں ہر شے حدیث دی روشنی وچ واضح کرنا ہے. پہلے دسو سکول دیاں کتنی جماعتاں پڑھنیاں چاہیے نے حدیث تو واضح کرو. کتنے سکول پنڈ وچ کھولنے چاہیے نے حدیث تو واضح کرو. ایم ایل اے تے ایم پی اے بناونے چاہیے نے حدیث تو واضح کرو. اسمبلی بناونی چاہیے قرآن و سنت جو واضح کرو. بڑھیاں نو اسمبلی وچ کھڑیاں کرنا چاہیے قرآن و سنت جو واضح کرو. جناب سارے کام حدیث تو ثابت کوئی نہیں. ساڈے کولوں جدوں بھی سوال کرو حدیث تو ثابت ہونا چاہیے. اچھی بولنا. کسی پاس سے کوئی گل نہیں کرنی ادھر آ کے کرنی ہے.
جمعے دیاں اہل سنت مذہب دے مطابق پہلے 4 سنتاں نے، پھر 2 فرض نے، پھر 4 سنتاں یا 2 سنتاں نے، تے پھر 2 نفل نے، 2 فرض اور خطبہ جن نے سن لیا وہ دا جمعہ ہو گیا۔ جس 4 سنتاں پہلیاں پڑھیاں نے 4 سنتاں کا بھی ثواب مل گیا، جن نے 6 سنتاں پچھلیاں پڑھیاں نے انہوں 6 کا بھی ثواب مل گیا، جن نے خطبہ 2 خطبے سنے نے انہوں 2 رکعتاں فرضاں دا ثواب مل گیا، تے 2 رکعتاں نال فرضاں دے پڑھ لے انہوں وہ بھی ثواب مل گیا، جن نے آخری 2 نفل پڑھ لے انہوں وہ بھی ثواب مل گیا۔ سنتاں مدینے دے تاجدار سرکار دے نفل نے، اسی اس واسطے پڑھنے ہاں کہ سونے محبوب نے پڑھیاں سن، مدینے دے تاجدار سرکار دی سنت تے عمل کرنا میرے محبوب دا حکم ہے۔ نفل اس واسطے پڑھنے ہاں قیامت والے دن مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے فرض گھٹ جان گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس بندے دی نفلی عبادت اکٹھی کرو، 70 نفل اکٹھے کر کے ایک فرض دی کمی پوری کرو۔ اسی اس واسطے پڑھنے ہاں کہ فرض شاید ساڈے تھوڑے نکل آن، کمی نکل آوے، نفلی عبادت اس واسطے کرنے ہاں تاکہ وہ فرضاں دی کمی پوری ہو جاوے۔ جڑا بندہ خطبہ سن لے 2 رکعتاں پڑھ لے جمعہ دا ہو گیا۔ سمجھ آئی جے؟ جڑا نال باقی پڑھے ایک بندے نو بندہ کہ اس لائن وچ لگ جا تینوں 2000 روپیہ مل جائے گا 5 منٹاں وچ، جے 15 منٹ گھروں میں کرا تے تینوں 5000 لبے گا۔ سارے کی کرن گے جی؟ 5 منٹ 2000 لے کے ٹر جان گے یا 15 منٹ کروں گے؟ کیوں؟ فائدہ ہے نا، دنیا دا فائدہ ہے۔ تے جڑا 2 فرض پڑھ کے 2 رکعتاں پڑھ کے تے 2 جمعے دے خطبے سن کے او ٹر جاوے او دا جمعہ دے سروں لے گیا، تے جڑا 4 سنتاں پڑھ لے پھر 6 سنتاں پڑھ لے پھر 2 نفل پڑھ لے او دے تے 70 اسی سننی اس واسطے پڑھنے ہاں تے تو نہ پڑھے تے سانوں اعتراض بھی کوئی نہیں، اسی اس واسطے پڑھنے ہاں۔ یزید شروع وچ غلط سی یا بعد وچ کیا شیعہ سنی دا نکاح ہو سکتا ہے؟ بڑی گل ہے جی، شیعہ سنی دا نکاح ہو سکتا ہے بھائی؟ اچھی بولو، کوئی نہیں آواز آ رہی، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اے سارے نو پتہ ہے، ہن تسی پہ آندے ہو میں کوئی نہیں آکھیا، بارے نے آکھیا تے مولوی آکھیا تے میں آکھیا تے جنہ کیتے ہوئے تروڑ لو مولوی کو لاؤ، سانوں نہیں پتا اسی مظلوم لو نا مولوی دے ذمہ لاؤ۔ کیوں جی؟ بولو تو صحیح۔ اچھا میں مسئلہ دسنا، جے میں آکھیا ہو جاندے نے تے پھر تے گل بن گئی، جے میں آکھیا نہیں ہوندے تے جنہ کیتے ہوئے نے وہ وعدہ کرو تروڑو گے؟ سوال ہر باری مولوی کو پوچھو تے پتہ تانوں بھی آئے، سمجھ آئی جے نا؟ سنی دا نکاح سنی نال ہو جاندا ہے، گل ختم۔ یزید شروع وچ غلط سی یا بعد وچ؟ تہاڈا کی خیال ہے؟ بیڑے تو بیڑا بھی بچہ جمے تے جمدا تے نہیں نہ خراب ہوندا یار، بیڑے تو بیڑا بھی بندے دے گھر اولاد پیدا ہوئے وہ بھی جمدا خراب نہیں ہوندا، وہ تے صحابی رسول دے گھر جمیا سی۔ اچھی بولنا، ایک کہے جڑی گل مشہور ہوندی ہے تے میں تانوں دسنا جڑی سچی ہے، تسی آکھو اگے نہیں سنی تے میرا قصور ہے، جڑی گل تس اگے نہیں سنی او دے وچ میرا قصور۔ چھڈو یار، یزید چھوٹا ہے، یزید نکا ہے، شیطان کیڈا بڑا ہے؟ شیطان بڑا ہے کہ نہیں؟ اچھا صرف انہاں دسو شیطان شروع تو خراب سی یا بعد وچ ہویا ہے؟ وہ شیطان دی گل پہ کردے ہو، کوئی سوچو ایڈے وڈے بغیرت دی گل پہ کردے ہو، پہلے دیہڑے تو بیڑا سی یا بعد وچ ہویا؟ صدقے جاواں، شیطان نال ایڈی محبت تے یزید نال ایڈی دشمن ہوئی، وہ جمدا ہی خراب سی، وہ جمدا ہی خراب سی۔ واہ صدقے جاواں، تے جڑا کہ جمدا خراب نہیں سی وہ یزید دی گل۔ واہ کیا فتوی ہے جناب، ماشاءاللہ۔ شیطان جمدا خراب نہیں سی، حالانکہ قرآن آکھدا ہے، اچھی بول، تسی آندے ہو شیطان پہلے دیہڑے تو خراب نہیں سی، قرآن آندا ہے کانا من الکافرین، کانا ماضی دا سیغہ ہے، یہ ہے ہی کافر سی۔ قرآن نے نہیں آکھیا کہ ہن کافر ہویا ہے، سجدے دا انکار کر کے رب آندا ہے کانا، علماء تو پوچھیا جے کانا ماضی دا سیغہ ہوندا ہے، کانا من الکافرین، ایک کافراں وچوں ہی سی۔ تسی آندے ہو نا ادوں خراب ہویا ہے، شیطان واسطے اتنی نرمی، تے یزید پہلے دھڑے تو خراب سی، پہلے دھڑے تو خراب سی۔ واہ صدقے جاواں، کچھ ہاتھ ہولا رکھو یار، کچھ ہولا رکھو بھائی، میں نہیں آندا یزید نو سجن آکھو،
بے شک انہوں فاسق آکھو، فاجر آکھو، بے ایمان آکھو، جو مرضی آکھو، لیکن اے گل غلط ہے کہ پہلے دیہڑے تو خراب سی. جے پہلے دیہڑے تو خراب منیں تے حضور دے صحابہ کرام دا ایمان نہیں جے بچدا، اہل بیت کرام دا نہیں جے بچدا. یاد رکھو ایک گل تے اسی کر لیندے ہاں نا کہ یزید پہلے دیہڑے تو خراب سی. یزید دی بیعت کنے کنے کیتی ہے؟ بیعت کنے کنے کیتی ہے؟ مولا علی دے پتر نے بیعت کیتی. ہن کی کری میں ثابت کرتا کتابوں میرے کول. محمد بن حنفیہ سرکار نے بیعت کیتی ہے. عبداللہ بن عباس نے بیعت کیتی ہے. ہن کی کریے؟ آل رسول وچ شامل ہیں. اچھی بول. ہن آپ کو کہ یزید ادو ہی خراب سی اور تینوں میں دساں فلانا شرابی بندہ اینو مولوی رکھ لے، بے نمازی بندہ مولوی رکھ لے، یہ بہنوں دی عزت نہیں کرتا مولوی رکھ لے گا؟ بول دے نہیں. شرابی نو امام رکھے گا؟ بولو تو صحیح یار. اچھا تو شرابی نو امام نہیں رکھے گا تے حضور دے صحابہ نے امام رکھ لیا. واہ صدقے جاواں کہ صحابہ نال دسی چنگے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک. تے حضور سید عالم فرماندے نے کہ خیر القرون قرنی، سب تو اعلی زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ دا زمانہ ہے. اس واسطے پہلے وہ غلط نہیں سی. یہ گل بالکل پکی دے، بالکل پکی دے. تے جڑے پہلے دن تو غلط آندے نے نا او امیہ بنو امیہ دے خاندان نو شجرہ خبیثہ آندے نے نعوذ باللہ من ذالک. او آندے نے بنو امیہ ہی شجرہ خبیثہ ہے، پلید شجر ہے، یہ خاندان سارا ہی ناپاک ہے نعوذ باللہ من ذالک. امیر معاویہ سرکار بھی، ابو سفیان سرکار بھی، حضرت ہندہ بھی، جتنے ہیں سارے ہی غلط نے. وہ اس واسطے آندے نے یزید پہلے دھڑے دا پلید ہے. اوہ تو میں سنیاں اسی کوئی نہ انہاں نو آندے شجرہ خبیثہ. نہیں سمجھ آئے؟ تے بنو امیہ نو شجرہ خبیثہ آکھے تے بنو امیہ دا پہلا فرد جڑا مدینے دے تاجدار سرکار دے کول آیا ہے او دا نام ہے عثمان بن عفان. اور دس پاک عثمان پاک ہے کہ کوئی نہ؟ وہ بولو تو صحیح. جڑا عثمان پاک نو پاک نہ مننے ہو دے ورگا پلیت کوئی نہیں. اچھی بول سنی سبحان اللہ. پاک عثمان بنو امیہ دا تے حضور نے دو بیٹیاں عطا کر دتیاں، دو بیٹیاں. تے بنو امیہ دے خاندان دے وچوں ایک بیٹی اپنی بیوی بنا لئی جڑی امیر معاویہ سرکار دی بہن نے، اور ابو سفیان پاک دی بیٹی نے، مدینے دے تاجدار سرکار دی بیوی نے. تے مومنہ تیری میری ماں نے. اچھا یہ آ کے گل نہیں مکی. ابو سفیان پاک دی دوسری بیٹی سیدنا امیر معاویہ سرکار دی دوسری ہمشیرہ، سیدہ ام حبیبہ سرکار دی دوسری ہمشیرہ، مدینے دے تاجدار سرکار دی سالی محترمہ، انہاں دی بیٹی امام حسین پاک دی بیوی ہے. اچھی بول سبحان اللہ. تو آنے شجرہ خبیثہ ہے. جتنے بھی خبیث لوگ سن، جتنے بھی ناپاک لوگ مشہور سن، تو کلمہ مدینے دے تاجدار کا پڑھ لیا رب کعبہ دی قسم ہے پاک ہوئے نے، کائنات دی پاکی بھی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس واسطے امیر معاویہ سرکار کاتب وہی صحابی نے انہاں دا بیٹا یزید جدوں تک امیر معاویہ سرکار رہے نے ادوں تک وہ دے وچ کوئی عیب ظاہر نہیں سی. انہاں خلیفہ اپنا بڑھا دیتا ولی عہد. 4 سال ولی عہد رہا ہے. 4 سال صحابہ اکرام نے بیعتاں کیتیاں. محمد بن حنفیہ نے بیعت کیتی، عبداللہ بن جعفر نے بیعت کیتی، عبداللہ بن عباس نے بیعت کیتی، حضور کے صحابہ اکرام نے بیعت کیتی. بیعت کرن تو بعد او پھر ولی عہد تو بعد بادشاہ بھی بڑے ہیں. جس ویلے بدبختی اس تے آئیے اس تو بعد جو مرضی آگ جدو نہیں سی ادو من ورنہ صحابہ دا تے اہل بیت دا گستاخ بڑے گا، بے خبری وچ گستاخ بنے گا. آندے نے حسین پاک نے بیعت نہیں کیتی، جنہ کیتی وہ پلید نے. کہ وہ پلید نے یا پاک نے حضور دے صحابہ کرام تے اہل بیت؟ کیوں جی اچھی بولو پاک نے. تے جدوں اے پلید ہویا ہے اس ویلے تو پلید منو نا. شیطان جدوں پلید ہویا ہے ادو من دیو تے اے بھی جدوں ہویا ہے ادو منو نا. تے جے کوئی تانوں آکھو پہلے دن تو پلید ہے تے اونوں آکھ جی پلید ہوندا تے حضور دے صحابی پاک نے کدی بیعت نہ کردے، حضور دے اہل بیت پاک نے کدی بیعت نہ کردے. اور وہ ڈرن والے نہیں سن، مولا علی دے پتر سن، ڈر کے کسے بیعت نہیں کیتی. جدوں امام حسن پاک موجود سی، مولا علی پاک دے 18 پتر موجود سن، اودوں تے او ڈر گئے نعوذ باللہ. تے جدوں 18 نہیں حسن پاک بھی دنیا تو ٹر گئے نے. امام حسین اکلے نے تے 9 بران 8 بران نال نے.
ادو نہیں حسین ڈریا، جدو 18 سن ادو ڈر گئے۔ عجیب گل ہے، بالکل کوئی نہیں۔ یزید پہلے نہیں سی غلط، بعد وچ غلط ہویا، جدو غلط ہویا ادو بہو ہی ہو گیا۔ ہن جو مرضی جی آکھو، جدو صحابہ کرام نے بیعت کیتی ادو غلط نہیں سی۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا کتنا سخت گناہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ حرام ہے جی، حرام ہے، ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی او زمین او دے گلے وچ پا کے جہنم میں سوٹے گا، تے او جہنم دے طبقیاں وچ تھلے تو تھلے تھلے تو تھلے تھلے تو تھلے ہی جاندا رہے گا۔ اللہ معاف فرمائے تے حرام دا ایک لقمہ اندر ٹر جاوے 40 دیہاڑے نماز قبول نہیں ہوندی، تے جیڑا بندہ حرام ہی کھاندا ہوے، حرام خور بن جاوے، حرام خور بن جاوے، اس تو بڑی لعنت علی اور کیڑی گل ہے۔ تے اے بالکل کوئی نہیں جے بہادری ہوندی زمین کسے دی قبضہ کر کے آکڑیا کھڑا لے کے وکھا، جا بے وقوفا، پتہ نہیں تینوں مرلہ لبنا بھی ہے کہ نہیں، تیری قسمت ہے کہ نہیں، تو بہادر تاں ہے جی دی ہے ہی، انہوں جا کے ترلا بھی کرتے انہوں دے، آپ میرے واسطے دعا کریں جیڑا مرلہ مینوں لبنا ہے وہ ذرا ٹھنڈا ہوئے، وہ انشاءاللہ صحیح ہوئے۔ یہ پیسے لے کے نا تے پھر آکڑا تو لے کے بھی کھاؤ، بے وقوفا ہے تے تیری بےزتی ہے، لے جو ہے نہیں تے واپس کیوں نہیں کردا، تو ایڈا پنے کھانے تے واپس کر، پھر تو بہادر ہے، لے کے تے کھا جانے، یا کنا لے کے بھی کھا، واہ بہادرہ صدقے جاواں۔ بالکل حرام ہے شریع طور تے کسی دوسرے کا حق، زمین یا لیسٹام تیار کرنا ہڑپ کرنے کے نیت سے، کیا یہ کتنا گناہ ہے؟ بہنوں کا حق ہڑپ کرنا، اللہ پاک معاف فرمائے جی، سارے تانوں پتہ نے حرام نے، بہنوں دا حق کھونا حرام ہے، شریع طور تے جائز نہیں، کسی دا حق کھونا بھی جائز نہیں، جیڑا حق کھاوے گا تہجد گزار بھی ہویا تے جہنم جائے گا، اللہ معاف فرماوے۔ بالکل حرام کیا کردا ہے، کئی آندے نے اساں تے بہناں نوں آکھیا سی، انہاں لے آئی نہیں نا، آکھنا نہیں، انہاں دے نا کرا پھر آ کے واپس دے جان تے لے لویں، انہاں دے نا کرا، صرف بہن جتے بیاہ دے گے صرف بہن نہیں رہندی، او دا خامد بھی ہوندا ہے، اس دی بھی مننی ہوندی ہے، او دی اولاد بھی ہوندی ہے، اس تے بھی مشورہ کرنا ہوندا ہے، نا کرا پھر دے گئی تے لے لویں۔ تے جیوں جی بہناں نے پوچھئے، بہناں او پھر ویکھو نا اے زمین ہے تے صحیح ابے دی، تے تساں بھی آنا جانا ہی ساڈے کول کرنا ہے، تے کی خیال ہے پھر تہاں دے دے بھی ہے، پہلے دھمکی لا لینی پیار نال، بھی آنا جے تے پھر چپ کر کے ٹور جاؤ، جے نہیں جے آنا تے پھر مانگ لاؤ، تے یہ نہیں کہنا، انہاں نوں آکھنا ہے بہناؤ صرف تہاڈے 10 خط رہ گئے نے، نا میں کرائی کھڑا، 10 خط کراؤ، اپنی لاؤ، جتے مرضی جے خرچ کرو، جے کوئی ایک مرلہ بھی واپس کر دیا تے گل کریا جے بہن دی محبت تے ہوئے گی، بڑیاں دی اڈی کوئی نہیں ہوندی، تے بہنوئی دی بھی اڈی کوئی نہیں ہوندی، بہنوئی تے ٹنگی کھڑا ہوندا ہے، جڑا حق بندا ہی جا کے لے آ، کیوں جی؟ وہ جڑا بہنوئی بندا ہے تے پہلے دیہاڑے آندا ہے مینوں سکوٹر دیو تے کار دیو، بھاویں اونوں کدی کرائے تے نہ لگے ہوے، ادھروں سکوٹر لیندا ہے، او بے ایمان اپنا کما تے لے، جس تینوں دی دے چھڈی تے سکوٹر لیندا ہے، کیوں جی؟ اس واسطے کسی دا حق نہیں کھونا، اللہ معاف فرمائے۔ کیا محرم الحرام میں نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ محرم الحرام میں نکاح کرنا کی ہے؟ سنت کس دی ہے جی؟ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے نکاح کرنا، تے نکاح ہر غیر شادی شدہ بندہ تیار ہے نا نکاح کرنے دے، ہونا چاہیے نا، شادی شدہ تو بھی پوچھا ذرا، وہ غیر شادی شدہ حضرات دسو بھی نکاح کرنا چاہیے نا، کیونکہ میرے نبی دی سنت ہے، تے داڑھی کی دی سنت ہے جی؟ اس سے نبی دی سنت ہے، یہ سنت کوڑی ہے، نکاح لی مٹھی ہو سارے تیار ہو، یہ کیوں نہیں پوری کر دے؟ نکاح کرنا سنت ہے، محرم شریف دے اندر سنت نہیں پوری کرنی چاہیے، محرم شریف دے اندر ہر نماز دے فرض پڑھے کرو، سنت چھڑ دیتیاں کرو، کیونکہ محرم شریف میں نبی دی سنت پوری کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے جی؟ نکاح کرنا سنت ہے نا، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، جیڑا نکاح سنت ہے وہ محرم وچ کرنا جائز ہے، جیڑا تو میں کرنے ہاں وہ سارا سال حرام ہے، نہیں سمجھ آئے؟ جیڑا تو میں کرنے ہاں وہ سارا سال حرام ہے، تے جیڑا نکاح سنت ہے وہ محرم وچ کرنا جائز ہے۔ بس کوئی واقعی اگر ضد کرے نا کہ دا محرم نو ہی کرو، انہوں آگ ٹھیک ہے بھائی رجب نو پہلے کریں گے نا، پھر دا محرم نو بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ بھائی رجب نو سیدنا امیر معاویہ سرکار دا وصال ہے، اس دن کو سنی کنڈا پکا چھڑے نا، آمدے نے خوشیاں پہ منامدے نے،
یہ سنی خوشی مناندے نے امیر معاویہ سرکار دے وصال دی خوشی مناندے نے کنڈے پکا چھڑے تھا انہوں آگ 10 محرم نو بھی جب 22 رجب نو امیر معاویہ سرکار دا وصال ہے اس دن کنڈے پکا کے خوشی کرنا جائز نہیں تے 10 محرم نو امام علی مقام سرکار دی شہادت ہے وہ دن ڈھول بجا کے تیری خوشی چنگی ہوتی ہے کیوں جی تیوں جدا محرم بھی جائز ہے میں نے جائز نہیں آکیا نکاح کرنا سنت ہے وہ سارا سال جائز ہے کنجر خانہ حرام ہے وہ سارا سال حرام ہے رمضان مبارک میں نکاح جائز ہے ہاں جی رمضان مبارک بھی جائز ہے غیر اللہ کے نام سے نظر و نیاز حرام یا حلال لنگر حسین لنگر غوث اعظم نا کی تشریح جمعرات دا ختم واہ صدقے جمعے تے سارے ٹیکے باغیاں لو آئے نے جڑے اعلی حضرت نے ایک لائے نے اجے تک زخم نہیں کہے جی اندی گل ہے سنیاں واسطے غیر اللہ دے نام تے نظر و نیاز کرنا جائز ہے سنیاں واسطے بابیاں واسطے دیوبندیاں واسطے حرام ہے شرعی طور تے جائز نہیں جدوں کوئی فوتگی ہوے جڑا کھانا پکاؤ او دا نام لنگر غوثیہ رکھو لنگر داتا علی اجوری سرکار دا رکھو لنگر سید معصوم شاہ صاحب دا رکھو لنگر پیر سیال دا رکھو او دا نام لنگر حسینی رکھو تاکہ جدوں لنگر بنے گا وہ تبرک بڑھ جائے گا امیر واسطے بھی جائز غریب واسطے بھی جائز تے صرف سنی کھائے گا باقی سارے ٹور جان کے کیونکہ لنگر نہیں سارے نو پچھدا کچھ بول سبحان اللہ غیر اللہ دے نام تے جڑی نظر و نیاز ہے نا غیر اللہ دی نام تے نظر و نیاز کرنا جڑا اللہ دا غیر ہے اللہ دا غیر ہے وہ بہت ہوندے نے ولی اللہ دے دوست ہوندے نے نبی اللہ دے نبی ہوندے نے وہ غیر جڑے ہوندے نے وہ اپنے نہیں ہوندے تو انو مینوں بھی پوچھدے نے دی پتر دا نکاح اپنے کیتے ہی غیرت کیتے ہی جڑے غیر ہون اپنے غیر اللہ اللہ دے غیر نبی اللہ دے غیر نے کہ اللہ دے اپنے نے ولی اللہ دے دوست نے یا غیر نے بولو تو صحیح بہت غیر نے کافر غیر نے سمجھ آئی دے اونا دی نام دے نظر و نیاز حرام ہے اونا دی نام دے جڑا وما الا به غیر اللہ قرآن کریم دے اندر 4 بار آیت آئی ہے وما الا به غیر اللہ اے دا مطلب ہے بے ذبح دے وقت کسے جانور دے بھی ذبح دے ویلے تسی اللہ دے علاوہ اگر نبی علیہ السلام دا بھی نہ لو گے وہ جانور حرام ہے حرام ہے حرام ہے ذبح دے ویلے آنگنے کسے شہد بھی اللہ تو علاوہ اور کسے دا نام لیا جاوے کہ او حرام ہو جاندی گے پہلی سورت فقرہ ہے قرآن دی سورت ہے سورت دا نام گائے وے اور جس شہد ہے اللہ تو علاوہ کسے اور شہد دا نام آ جاوے وہ حرام ہے سورت دا نام اللہ کوئی نہیں سورت دا نام ہے بقرہ ان کی کری کیوں جی جس شہد بھی اللہ تو علاوہ کسے اور دا نام آ جاوے وہ حرام ہو جاندی ہے یہ سورت دا نام بکرا ہے ان کی کریں سورت دے اتے گاں دا نام آیا کڑا ہے کی کرے گا کیڑے پاسے جاوے گا قرآن پاک دے وچ اللہ نام دی ایک سورت بھی نہیں رحمان نام دی آئے کوئی محمد نام دی ہے کوئی ابراہیم نام دی ہے کچھ بول سبحان اللہ اس واسطے ساڈا اہل سنت دے عقیدے دے مطابق لاجپال پیر سیال بالکل جائز ہے شرعی طور تے جائز ہے فیض معصوم جاری رہے گا بالکل جائز ہے کسی پیر سے یہ نظریہ رکھنا کہ وہ عنایت کرتا ہے بیٹا دے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ پیر دعا کرتا ہے بیٹا نہیں دینا جو پیر دے وے تو حرامی کی نہیں سمجھ آئی جیڑا آپ کے بڑھی اپنی پیر کو چھاڑ جانا لے جیسا جب بچہ ہو گیا وہ پھر بندے نہیں ہونا پیر دا ہونا ہے نہیں سمجھ آئی پیر پتر نہیں دینا پیر دعا کرتا ہے اس دعا نال اللہ دیتا ہے ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے پیر دی دعا ہوندی ہے بچی بچہ دینا اللہ ہی ہے قرآن آندا ہے یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا فرمایا رب جنوں چاہے دھیاں عطا کرے جنوں رب چاہے پتر عطا کرے جنوں چاہے دھیاں تے پتر اکٹھے عطا کرے تے جنوں رب نہ دے کائنات ساری اکٹھی ہو جاوے پتر تے پتر دی بھی کوئی نہیں دے سکتا اہل سنت دا عقیدہ ہے اسی پیرا کو کدی پتر لین نہیں گئے اسی آنے پیر جی دعا کرو رب دے وے دعا کرو رب دے وے انجی گل ہے یا پھر رب اتنے نہیں سندا پھر داتا دربار کی لین جاندے ہو زکریا علیہ السلام دی رب تعالی مسیح تے یا گھر نہیں سی سندا مائی مریم دے بوئے تے کھلو کے کیوں دعا کیتی کچھ بولنا سبحان اللہ
تے اسا صرف رب نو سنونی نہیں ہوندی منونی ہوندی اس واسطے جانے ہیں کچھ خاص تھاواں نے کچھ خاص لوگ نے جنہاں دی رب صرف سندا نہیں مندا بھی ہے کچھ بول سبحان اللہ پیر پتر نہیں دینا دعا کرتا ہے پتر اللہ ہی دینا ہے دیاں اللہ ہی دینا ہے ایک واقعہ بیان کیتا جاتا ہے کہ حضرت علی گھوڑے سے سوار ہونے تک ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ لیندے سن تینوں کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے پڑھ لیندے سن بالکل پکی گل ہے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لینا یہ ولی کرے تے کرامت ہے نبی کرے تے معجزہ ہے جی بول سبحان اللہ ولی کرے تے کرامت ہے نبی کرے تے معجزہ ہے رب تعالیٰ آندا ہے سینکڑیاں سالاں دا سفر رات دے تھوڑے جنے حصے وچ مدینے دے تاجدار سرکار نے کر لیا نبی نے کیتا ہے اللہ نے کرایا ہے تھوڑے وقت وچ زیادہ کام کر لیا ہے نبی کرے تے معجزہ ہے سورت قرآن کریم میں 19 12 آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکن دے نال کتنے 100 میل دور تو تخت لے آندا جڑا کئیاں گھنٹیاں دا سفر سی سیکنڈ وچ کر لیا قرآن آندا ہے ولی گھنٹیاں دا کام سیکنڈ وچ کر لیندا ہے آصف بن برخیہ اسماعیل سیدنا سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی ہوے انہاں دا صحابی ہوے گھنٹیاں دا کام سیکنڈاں وچ کر لوے قرآن گواہی دیندا ہے امت محمدیہ دا مولا علی مشکل کشا ہوئے ولیاں دا تاجدار ہوئے ولیاں دا امام ہوئے حسنین کریمین دا ابا ہوئے او گھنٹیاں اللہ کام سیکنڈاں وچ نہیں کر سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشد سیدی مرشد نعرہ حیدری نعرہ حیدری جا کے نعرہ حیدری کوئی حوالہ یا تشریح حوالہ قرآن جو دے چھڑیا ہے اور تشریح میں دیری پھر آپ نے قرآن جب کہ قرآن تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے یہ لکھو ہے کہ مولا علی ایک رکعت وچ پیر رکھا نہ نا دوجی تک قرآن پڑھ لیندے سن یہ کوئی نہیں لکھو ہے تیز تیز پڑھ لیندے سن سمجھ آئیے یہ جڑا تو پیارے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس رب گھنٹیاں اللہ کام سیکنڈ وچ کرا دیتا ہے وہ تیزی نال نہیں کراندا انہیں ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھایا ہونا ہے یا تے حدیث پاک وچ لکھا کہ مولا علی ایک رکعت وچ پیر چکدے سن دوجے تک تیز تیز قرآن پڑھ لیندے سن جدوں تیز تیز کوئی نہیں تے ٹھہر ٹھہر دا کی مطلب ہے پڑھن والا قرآن مولا علی ہوے تے کتر کتر کے پڑھے اج دا پیر کاری تے پڑھ سکدا ہے مولا علی نہیں پہلے حدیث پاک وچ تیز تیز لکھا پھر ٹھہر ٹھہر لکھاواں گے مولا علی قرآن ان جی پڑھتا سی جی میں نبی نے سکھایا سی عرس منانا تاریخ میں کہاں سے شروع ہوا حوالہ دے قرآن و حدیث سے عرس پر ڈھول گھڑولی خسرے نچونا قوالی کرنا عورتوں کا بے پردہ ہو کر جانا یا ویسے جانا جائز ہے یا ناجائز ہے عرس منانا بالکل جائز ہے جی شرعی طور پہ عرس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس دن اللہ دے ولی دنیا تو گئے نے اس دن انہوں دے مزار تے اکٹھے ہو کے انہوں نے ایصال ثواب کیتا جائے انہوں دے فیض تو اپنے آپ کو پر فیض کیتا جائے دعا خیر کیتی جائے انہوں واسطے ایصال ثواب کیتا جائے یہ دا نام ہے عرس گھڑولی بھرنا ڈول بجانا خسرے نچاؤنا اے باقی جڑی چیزاں لکھی ہیں یہ بالکل ساڑھے امامہ نے لکھیا ہے حرام ہے شرعی طور تے جائز کوئی نہیں چادر لے کے ڈھول بجاؤنا جنانیاں نال نچدیاں جانا اللہ دے ولیاں دی بھی لعنت اللہ دے نبیاں دی بھی لعنت اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت یہ بالکل بغیرتی ہے کسی اللہ دے ولی دا یہ کام نہیں نہ اس کام تے اللہ دا ولی راضی ہوندا ہے جڑا پیر راضی ہوئے وہ بھی وہ دے نال دا ہے وہ بھی خسریاں دا ٹھڑکی ہے بالکل اس پیر نو اور بندہ کی آکھے مدینے دے تاجدار سرکار دی شریعت دا مذاق ہے بالکل انو میلہ آندے نے میلہ حضور دی شریعت تے حرام ہے اور سونے محبوب کریم آقا سرکار دی شریعت مطالعہ دے اندر جائز ہے عورتاں دا بے پردہ مزار تے جانا یا عورتاں دا بے پردہ میلاد دی محفل وچ جانا یا مرداں والی محفل وچ آ کے سننا بھابیا تینوں اے تے چبھدا ہے یہ در تینوں یاد آندا ہے عورتاں دا بازار جانا جائز ہے عورتاں دا سکولے جانا جائز ہے عورتاں دا ووٹر کھلونا جائز ہے عورتاں دا اسمبلی میں جانا جائز ہے عورتاں دا تھانے دار بننا جائز ہے عورتاں دا فوج وچ لگنا جائز ہے ادھر فتویٰ تیرا نہیں جاندا کیونکہ پتہ ہے ادھر ڈنڈا وڈا ہے بریلویاں لو ڈنڈا کوئی نہیں آنا عورت دا گھروں باہر نکلنا حرام ہے بھاویں وہ بازار جاوے
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ کہ عورتاں دا مزاراں تے جانا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا پترو اے نہ پوچھیا کرو کہ عورت دا مزار جانا جائز ہے کہ نہیں، اے پوچھو جڑی جاندی ہے اس تے لعنت کنی پیندی ہے۔ اونچی بول سبحان اللہ۔ اگر تو عورت نو پردے وچ رکھنا چاہنا ہے تے جتھے جتھے جاندی ہے اونوں روک۔ تینوں مزار والی عورت نظر آندی ہے، اسمبلی والی نظر نہیں آندی؟ اونچی بولنا۔ مزار والی نظر آندی ہے، پیر والی نظر آندی ہے، اپنی بازار جاندی نظر نہیں آندی، سکولے جاندی نظر نہیں آندی، اگلا نرس بن کے نظر نہیں آندی، ایمرجنسی وچ لگ کے مرداں نو پٹی کرتی نظر نہیں آندی۔ اور فوج وچ تے پولیس وچ اور موٹر وے تے ایک کڑی کھلوتی ہوندی ہے، 7 مشٹنڈے نال کھلوتے ہوندے نے۔ وہ کڑی کس واسطے نے؟ اونے اوتے کی پڑھنا ہوندا ہے جڑے بندے نہیں کر سکدے؟ سکول ٹیچر نے 17 مرد نے ایک کڑی پہ پڑھاندی ہے، وہ ہکے بھی کردی ہے، کس واسطے نال گئی ہے؟ نرس دا معنی کی ہوتا ہے؟ دعا نہ ہے جناب عورتاں عہدہ جاندیاں نے جے عورت دی عزت دی حفاظت کرنی ہے تے رب دے قرآن دی من کرنا فی بیوتکنا، بیبیو اپنے گھراں وچ بیٹھ جاؤ۔ قرآن اپنے گھراں وچ بیٹھ جاؤ۔ تے ساڈا بالکل عقیدہ ہے عورت دا باہر نکل کے کوئی کام کرنا حرام ہے۔ باہر دے سارے کام مرد دے ذمے نے، گھر دے سارے کام عورت دے ذمے نے۔ مولا علی مشکل کشا سرکار دا بیاہ ہویا، خاتون جنت پاک نال کائنات اندر اونچی جوڑی کوئی نہیں اونچی۔ مدینے دے تاجدار سرکار نے دونوں بلا کے بٹھا لیا، فرمایا اے علی پہلے میری بیٹی میرے گھر وچ سی، اے علی تو اپنے گھر وچ سائیں، اج تسی دوویں اکٹھے ہو کے ایک گھر دے مالک بنے ہو، میں تانوں دس دینا اے علی تانوں کام ونڈ کر دینا، تو کی کرنا ہے میری بیٹی کی کرنا ہے؟ اے علی گھر دے کام سارے میری بیٹی کرے گی، باہر دے کام سارے تو کرے گا۔ باہر دے کام مرد دے ذمے نے، باہر پٹھے پواوے، باہر منجیاں لواوے، باہر جناب کے گوئے کراوے، باہر جناب جیڑا کام ہے مرد عورت کو کراوے گا تے ظالم مدینے دے تاجدار سرکار دی شریعت میں جائز نہیں۔ تے جی اونج کوئی بندہ یہ آکھے ویکھو نا اپنی بڈھی نال لے کے پٹھے لین چل رہا ہے تے ایک اپنا بڈھی دے نال گیا ہی کوئی نہیں تے اس دفتر گلی ہوئی ہے، او دے نالوں تے پھر کچھ اے غیرت مان دینا جڑا نال تے چلے آئے۔ کیوں جی بولو تو صحیح، اندی گل ہے نا کچھ ویسے ہے کہ منجی لوندیاں پیاں ہوندیاں نے نا جس ویلے بوڑھیاں ساڑیاں تے پردہ تے بالکل فٹ ہوتا ہے نا، کیوں جی تے بندہ کول بیٹھا ہوتا میں تھکا بیٹھا تسی لائی ہو واہ صدقے جاواں تے پھر آکھنا مزاراں تے کیوں جاندیاں نے، ایتھے کیوں جاندیاں نے؟ عورت دا صحیح مسئلہ کر، گنڈی نہ مار، مزار والیاں تے عورتاں نظر آندیاں نے، بازار والیاں نہیں نظر آندیاں، ہر پاسے ڈک تیری تے داد نے اعتکاف بھی مسجد تے آ کے باندھی ہے، وہ ساڈی تے بازار تو ہو کے واپس آ جاندی ہے، جڑا جھٹ جاندی ہے لعنت پیندی سو تیری دا دیہڑے ہی مسجد تے باندھی ہے۔ اے کیڑی حدیث نظر نہیں آندی؟ اچھی بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے بی بی دی عزت دی حفاظت کرنی ہے تے پکی کر، ڈنڈی نہ مار۔ الحمدللہ اسی سنیاں ساڈے اماماں نے لکھیا ہے کہ مولوی ڈنڈی مارے ساڈا مذہب نہیں بندا، ساڈا مذہب یہی ہے۔ امام اہل سنت سرکار تو پوچھیا اگر کڑیاں نوں باہر بھیج کے پڑھاؤن واسطے پڑھن واسطے مرداں کول جائز ہے؟ آپ فرماندے نے مرد پڑھاؤن والا ہوے جنید بغدادی، پڑھن والی ہوے رابعہ بصریہ، مدرسہ ہوئے کعبہ، پڑھائی جانے والی کتاب ہوئے قرآن، پھر بھی مرد عورت نو نہیں پڑھا سکتا۔ کچھ بول سبحان اللہ، نہیں پڑھا سکتا۔ آج کیتی حضور پھر انجے کڑی نو باہر بھیج دئیے، کڑیاں کول جا کے پڑھ لوے، کڑیاں کول کڑی جا کے پڑھ سکتی ہے۔ فرمایا بیبیاں نو عورتاں نو مدینے دے تاجدار سرکار نے بخاری شریف دے اندر نازک شیشیاں فرمایا ہے کہ بیبیاں نازک شیشیاں نے، مرد پتھر نے، اگر شیشی نال پتھر لگے شیشی پھر بھی ٹوٹ دیئے، جے شیشی نال لگے تے پھر بھی ٹوٹ جاتی گے۔ فرمایا کڑی نو کڑی کول بھی پڑھن نہ بھیجو، کڑی نو اپنی ماں پڑھاوے، اپنا پیو پڑھاوے، اپنا بھرا پڑھاوے، اپنا خامد پڑھاوے۔ واہ صدقے جاواں، یہ غیرت مند ساڈے امام، ساڈے اماماں کوئی نہیں آکھیا کہ بڈھی بازار جاوے تے فلانی تھاں تے جاوے جائز ہے۔ ساڈا مزارات تو لے کے بازار تک ساڈے اماماں نے لکھیا ہے بی بی دا باہر جانا حرام ہے۔ اونچی بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انہاں نوں محفل میلاد نظر آ جاندی ہے، بیبیاں بھی جاندیاں نے، حرام ہے۔ عورت دی تقریر کرنا حرام ہے، یہ تقریر کرنا جائز ہے، نہ اونچی آواز نال پڑھنا جائز ہے۔ کہ آج کے بعد 3 ازانہ بی بی پڑھے، 2 ازانہ مرد پڑھا،
پڑھاؤ گے؟ واہ صدقے جاواں اللہ دا نام نہیں لے سکتی تے شعر پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھی بول سبحان اللہ۔ سارے بڑے لوگ موجود نے، بیبیاں دیا پہ نے رب لے گیا مینوں شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سی لاکھ دیلا کڑی پہ پڑ دی، کڑی پہ پڑ دی ہے۔ او بے ایمان نو اتنا نہیں پتا بھی مردان لیے یا بندے بڈیاں لی، وہ حاجی نو ڈبو بے ایمان نو کڑایا سی حاجی تے کیا کردا ہے اللہ معاف فرماوے، کڑی پہ پڑ دی ویڈیو موجود ہے۔ اے نہ تنے حرام شریعت عورت بالکل جائز نہیں۔ عورت میلاد پڑھے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے، نعت پڑھے اپنے اندر بیٹھ کے۔ رب تعالیٰ نے پاک محبوب نے فرمایا عورت سب تو زیادہ اللہ دے نیڑے اس ویلے ہوندی ہے جس ویلے اپنے گھر دے بھی تہ خانے وچ اللہ رسول دا نام ملے گی۔ سبحان اللہ، اونچی بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کا محرم کے بغیر پیر کے پاس واہ صدقے جاؤں بھابیا تو دس عورت دا محرم تو بغیر ڈاکٹر کو چیک کراؤنے جانا جائز ہے؟ عورت دا محرم تو بغیر رکشے والے نال بیٹھ کے سکولے جانا یہ تو دس پیر کو جانا بڑا نظر آتا ہے جی حرام ہے۔ پیر کو جانا جی حرام ہے، ایویں ادھر جانا بھی حرام ہے۔ مسئلہ سارے کرا کرو، تو جمعے والے دن آنا بیبیوں جمعے والے دن میرے کو آ جاؤ، ساڈا پیر آندا ہے میں پیر ہاں، تو اپنے آپ کو پیر نہیں آندا کام ساڈے پیراں تو وچار کر تیرے اگے۔ ساڈے پیر جمعے والے دن نہیں بلاوندے، 10 دن ہوتے جناب اعتکاف واسطے نہیں بلاوندے، تراویح واسطے کوئی نہیں بلاوندے، یہ سارا کچھ نہیں کرتے کیونکہ انہاں تراویح پڑھاونیاں ہی نہیں ہوندیاں، پتہ نہیں کہیں پڑھنیاں بھی نہیں ہوندیاں، پیر کیوں ہوئے کیوں جی پیر کھاتا پڑھنیاں پیندیاں نے تے پیر صاحب اے سی والی گڈی باہر نکل کے پھر کمرے بھی اے سی والی بڑھنا ہوندا ہے، انہاں نے پوچھے بھی کوئی نہ تے جی ہاتھ چومن والی فوج آ جاوے تے پیر صاحب ہو جے بھی کئی ہے جو دستانے چاڑ لیندے نے رالا نہ لگن، واہ پیرا تیرا فیض پہ چلدا ہے۔ اس واسطے پیر کول جانا عورت دا جائز نہیں، پیر کول جانا بے پردہ جائز نہیں، محرم نال ہوے با پردہ ہوے پیر کامل ہوے اودے کول جانا جائز ہے، با پردہ محرم نال ہوے اپنے خاوند دی اجازت نال جاوے، خاوند اجازت نہ دے تے نہ جاوے، بالکل جانا جائز نہیں جی۔ جی ساڈا اہل سنت عقیدہ باغ فتح واسطے ہے وے، باغ فتح لفظ اہل سنت عقیدہ ہے کہ پاک بی بی سرکار گئیاں کوئی نہیں ایک بندہ کلیا سی، ٹھیک ہے گئیاں کوئی نہیں کیونکہ انہاں دی عزت دے خلاف ہے، جیڑا کام آل رسول دی عزت دے خلاف ہوگا نا ہمیں ساڈی سب تو بڑی کتاب وچ ہوئے سانو اس کتاب نالوں عزت رسول پیاری ہے۔ سبحان اللہ، اونچی بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساڈے مولوی صاحب ہون پیر صاحب ہون علاقے دے چودھری صاحب ہون اودی بی بی نوں کوئی مسئلہ پیش آوے مولوی دی بڈھی کھل جائے گی یا اس مجمع جا کے پوچھے گی؟ بولو تو صحیح، جے بی بی کوئی آ جائے تے مجمع وچ گل پوچھن ہر بندہ ویکھ کے آکھے گا بی بی تینوں کو مسئلہ سی تے کم از کم پردے وچ میں آ پرا کسے پاسے کلیا بیٹھ کے پوچھنا میں مجمع چ آنا تیری عزت دے خلاف ہے، یہ نہیں گل ہے؟ بولو صحیح، بی بی دے مجمع وچ آنا عزت دے خلاف ہے، اور بی بی کائنات دی مالک و مختار دی بیٹی ہوے جیڑی پاک بی بی کل کائنات دی مالک ہے، وہ باغ فتح دیاں 17 کھجوراں واسطے توڑ آ گئیاں کہ مینوں دیو، واہ صدقے جاواں کوئی نہ آئیاں، خاتون جنت پاک نے بندہ بھیجیا، بندے آ کے عرض کی تھی حضور باغ فتح اما جی خاتون جنت پاکاں دیاں نے میرے حوالے کر دیو، مدینے دے تاجدار سرکار ساڈے اوتے خرچ کردے سن، صدیق اکبر سرکار آندے نے باغ فتح جڑا ہے جس طرح مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرماندے ہوندے سن میں اسی طرح کراں گا، کیونکہ مدنی کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی، انبیاء دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی۔ وہ بندہ سڑ کے واپس تشریف لے گیا، واپس جا کے خاتون جنت پاک دے کول گل پہنچ گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد کسی بندے نے صدیق اکبر سرکار دے سامنے آ کے عرض کی تھی یا امیر المومنین خاتون جنت پاک تے تواڈے نال ناراض ہو گئی نے۔ سیدنا صدیق اکبر سرکار نے اپنا پٹکا لیا، گل مبارک وچ پا لیا تے ایتھوں پھڑ لیا، امیر المومنین ٹر گئے خاتون جنت دے بوئے تے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین شیعہ سنی دوہاں دی کتاباں دے وچ موجود ہے، میرے کول بھی موجود ہے، بوئے تے ٹر گئے جا کے آندے نے مولا علی اجازت لو نا خاتون جنت پاک کولوں میں تواڈے کول آਉਣਾ چاہنا۔ مولا علی پاک نے خاتون جنت پاک کولوں اجازت لئی، خاتون جنت پاک ارشاد فرماندیاں نے اے علی گھر تیرا ہے جنوں مرضی بلا لو، کیونکہ خامن دے گھر تو نام مشہور ہوتا ہے نا،
خامن دے گھر تو مشہور ہوتا ہے آج جاندے نے تیرے زہرا تے آ جا زہرا دے گھر تے آ جا او بے ایمانہ زہرا پاک دا خامن بھی آئے سی زہرا پاک دے پتر بھی آئے لے کسے بی بی دے نا تو گھر نو نہیں مشہور کرنا چاہیے تیری بیوی دے نا تو میں آکا فلانی بیوی دے گھر گیا سا فلانی بیوی دے گھر گیا سا تو اپنی عزت تک سمجھ لیں تو آگ مولا علی دے بوئے تے آ جا حسنین دے بوئے تے آ جا تیری میری بی بی ایڈی چنگی ہے کہ دا نام لے کے اس گھر نو منسوب نہیں کرنا تے خاتون جنت پاک دے قدمہ تک کے بی بیاں نہیں پہنچ سکتی سبحان اللہ سمجھ کوئی نہیں اچھی بڑی سبحان اللہ خاتون جنت پاک نے اجازت دے دیتی صدیق اکبر سرکار آندے نے ہے خاتون جنت پاک جی میں اسی تیرے ابے دے غلام سا اے میں تواڈے غلام ہوں اور جی بولو اے میں تواڈے غلام ہاں صدیق دا مال بھی صدیق دی اولاد بھی صدیق دی جان بھی سب کچھ تواڈا ہے بیچ کے سب کچھ تسی لے لو صدیق اوف بھی نہیں کرے گا لیکن جیڑا حکم میں تو آنو سنایا ہے وہ تواڈے ابا جی سرکار دا حکم سی تے جی میں تواڈے نال وعدہ کرنا جی میں باغ فتح کروں تواڈے ابا جی سرکار جتھے جی میں خرچ کرتے سن میں نہیں انہاں دا نائب ہو کے اوے خرچ کرا گا خاتون جنت پاک فرما دیا یا امیر المومنین میں تواڈے نال راضی ہاں امیر المومنین سرکار واپس ٹر گئے نے اہل سنت کا عقیدہ ہے دوجے والے پاسے ایک گل آندی ہے کہ بی بی پاک سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر نو نہیں دسنا میں فوت ہو جاواں راتوں رات دفن کر دینا ہے عمر پاک نو نہیں دسنا او اللہ دے بندے جدوں خاتون جنت پاک دا وصال ہویا ہے او تو بی بی کیڑی کول سی ابو بکر دی بیوی کول سن اچھی بول سبحان اللہ ابو بکر پاک دی بیوی کول سن جس واسطے جس ویلے وفات ہوئی ہے ہوری کسے نہ دسیا ہوئے بی بی پاک نے بھی نہ دسیا ہوئے گا تے یار دشمنوں دیاں بیویاں فوت ہون لگیاں کول ہوندیاں نے تے بی بی کون سن اے بی بی سن اسماء بنت امیس جیڑیاں حضرت جعفر طیار دی بیوی سن جعفر طیار مولا علی دے بھائی نے مولا علی دی بابی جدوں جعفر طیار شہید ہوئے بابی بیوہ ہو گئیاں اپنی بابی دا نکاح صدیق اکبر نال کیتا ہے اچھی بول سبحان اللہ جدے وچوں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے پھر جدو ابو بکر سرکار دا وصال ہویا اس بی بی پاک نال پھر مولا علی نے نکاح کیتا ہے اچھی بول سبحان اللہ او بابیاں دشمناں نو دتیاں جاندیاں نے یا دشمناں دیاں بیویاں نال آپ نکاح کیتا جاندا ہے محمد بن ابی بکر اے او محمد بن ابی بکر نے جڑے جمے تے صدیق اکبر دے گھر نے پالیا مولا علی نے کیونکہ انہاں دی اماں نال نکاح کر لیا سی مولا علی پاک نے تے جدوں امام محمد دے بارے پوچھیا جاندا سی نا کہ محمد کون ہے مولا علی آندے سن پتر میرا ہے تے جمیا صدیق دے گھر ہے سبحان اللہ کوئی نہیں آندے پہ تھک گئے سبحان اللہ ہم بھی تھک گیا بس ختم کرنا لیا انشاءاللہ آئے تک سوال کچھ نہیں دے رہے تھے پھر چلو ٹھیک ہے اچھی بولو سبحان اللہ مولا علی پاک انہاں نال نکاح کر لیا تے صدیق اکبر اجے تک موجود نے او بی بی پاک کول رہ دیاں سن خاتون جنت پاک دیاں جدوں خاتون جنت پاک دا وصال ہویا بی بی پاک نے دسیا مولا علی نے دسیا عمر پاک بھی جنازے وچ آئے صدیق اکبر بھی آئے صدیق اکبر نے مولا علی نو پھڑ کے اگے کیتا کہ اے علی حق تیرا بہت ہے تے مولا علی آندے نے ابو بکر جتھے دور ہوویں اوتے ساڈے نبی سانو مصلی تے نہیں جان دیندے تے تیرے ہوندے میں علی کیوں جاواں سبحان اللہ اما جی فاطمہ الزہرا پاک دا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا اہل سنت دا عقیدہ ہے کوئی مننے یا نہ مننے او دی مرضی اچھی بول سبحان اللہ اس واسطے خاتون جنت پاک بالکل یہ جڑا سوال سی ہو گیا مکمل ہن کسی دی کو کسر ہے کہ ہن اور کٹ لو کھلو کے سوال کر لو وطر جڑے نے عشاء دی نماز نہیں عشاء دی نماز پہلیاں 4 سنتاں غیر موقعہ 4 فرض 2 سنتاں پھر 2 نفل جڑا بندہ 4 فرض 2 سنتاں پڑھ لے اودی عشاء دی نماز ہو گئی ہے وطر سحری دی نماز ہے سرگی دی نماز ہے مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وطر اس واسطے عشاء دے نال رکھ دیتے نے کہ میری امت واسطے سرگی ویلے اٹھنا ذرا تکلیف دے وے اس واسطے عشاء دے نال پڑھ لوے وطر عشاء دی نماز نہیں اس واسطے اسی وطراں دی نماز تو پڑھنے ہاں تے وقت نماز عشاء نہیں آندے واجب اس رات دے آنے ہاں اس واسطے وطر عشاء دی نماز نہیں جی بسم اللہ
یہ سمجھ آ گئی تھی سب تو پہلی گل ہے بھی امام رکھو جڑا تجوید و قرات جاندا ہوئے تجوید و قرات جاندا ہوئے جس امام نو پتہ ہی نہیں لحن خفی کی ہے تے لحن جلی کی ہے اس امام دے پیچھے ہو جاندی جدو امام ہی تسا مان لیا تے پھر امام دا مطلب پٹھے کٹنا تے نہیں نہ امام دا مطلب ہے جماعت کراونا جی ہو جیا تسا رکھیا ہے او دے پیچھے ہو جاندی ہے جے قرات اللہ رکھو تے پھر وہ غلطی نہیں کرے گا تسی آتے ہو نا نا تو 20,000 منگدا ہے 5.5 اللہ بھی لب جاندا ہے تے پھر ٹھیک ہے کوئی رولا نہیں امام دا قصور نہیں ویسے جڑا تسا سوال کیتا ہے لحن جلی کرے تو دے وچ نماز نہیں امام صاحب دے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں انہاں دے بارے جا کے باہر گلاں بھی کرتے ہیں کیا انہاں دی نماز جائز ہے جی وہ کوفی نے جی وہ کوفی نے ساڈے کو اکثر ہی صاحب ہے جی جی نماز امام دے بھی پیچھے پڑھتے ہیں جیڑا بندہ پیچھے گلاں بھی کرتے ہیں جی جی ٹھیک امام صاحب دے پیچھے جڑی نماز پڑھی ہے امام انہوں مان لئیے حضرت حر نے ایک نماز پڑھی سی امام دے پیچھے امام منیا سی جان دے چھٹی جتی ہے کہ نہیں جب مننا ہے تو دلوں منو جب نہیں مننا تو نہ پڑھو کیونکہ تسی لوگ سارے چنگے ہوندے ہو امام مسیحتے بھی رہندا ہے پاک صاحب بھی رہندا ہے قرآن بھی تواڈے نالوں زیادہ آندا ہے دین بھی تواڈے نالوں زیادہ جاندا ہے چنگے کام بھی تواڈے نالوں بہتے کردا ہے مسجد وچ بھی زیادہ ٹائم رہندا ہے کوڑ سارے محلے دے کرنے کسے نال زیادتی کسے نال دور زیادتی باہر تساں سارے کرنے نے لیکن مسیحتے آ کے امام سارے نالوں بیٹھا ہے تے جدوں گل کرنی ہے ماشاءاللہ امام صاحب تسی تے امام ہوئے جے امام مان لیا ہے تے پھر غیبت نہ کر گلا نہ کر اس سے امام نے جنازہ پڑھاونا ہے تے پھر کل بھی اس سے پڑھنے نے ڈر خدا تو اوتھے جا کے ککھ نو بچنا جے امام آکھیا نا یا اللہ فرشتیاں نو آ کے لمما پا میں دعا کرنا اس سے ہی اپنی اولاد نو تے پڑھایا کوئی نہ ساڈی اولاد تے دعا نہیں کر سکتی امام نے دعا کرنی ہے نا جے اپنی اولاد نو پڑھا لے تے امام نال متا نال ہے جے اپنی اولاد نہیں پڑھی ہوئی جنازہ بھی امام نے پڑھنا ختم بھی تے پھر پیار محبت نال زندگی گزار امام صاحب دے پیچھے نماز پڑھیے پھر وہ گلے کریے تے پڑھی ہوئی بھی ضائع ہو جاندی ہے جڑا گلے کردا ہے انہیں امام منیا ہی کوئی نہیں پیچھے کھلوے گا بھی صحیح تو دی نماز نہیں ہوئی جی اور کوئی اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو سوال کر سکتا ہے عام اجازت ہے ہر مسلک دے بندے نو اجازت ہے کوئی کسی دا ڈاؤٹ ہے تو اپنا دور کر لو جی ختم شریف جڑا ہے نا جی جمعرات کا ختم شریف پڑھنا چاہیے جی اور جمعرات کا ختم پڑھنا چاہیے کوئی بھی نہیں بولتا پیا کدی نہیں ختم پڑھے ہفتے کو پڑھنا جائز ہے تو جمعرات کو بھی جائز ہے 8 دیہاڑے جائز ہے جمعرات کا ختم ہوئے کلاں دا ہوئے 10ویں دا ہوئے 40ویں دا ہوئے سالانہ ہوئے ختم پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے مستحب ہے پڑھو ثواب ہے ساری زندگی نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں ساری زندگی نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں جے پڑھتے رہو تو ثواب دا کام ہے تے تانوں پتہ جے تو ثواب لبدا ہوے وہ کام کر لینا چاہیے تے سنی الحمدللہ جدو محفل کرتا ہے نال لنگر شریف دا بھی اہتمام ہوندا ہے ختم شریف دا بھی اہتمام ہوندا ہے سنی جدو محفل کرتا ہے روح بھی رجدی ہے تے ڈیڑھ بھی بھوکا نہیں رہندا ادھر بندہ جاوے تے روح جو ستی رہندی ہے تے ڈیڑھ دے بلے بھی شاید کوئی نہیں رہندی یہ گل اس واسطے دوویں کام جائز نے دنیا تے دوویں کام کرنے چاہیے تے جمعرات دا ختم جائز ہے ویسے اسی ہاں ختم جو کی رہ گئے ساڑی عزت ختم غیرت ختم قرآن ختم جناب سارا دین اسلام ختم بالکل دینی غیرت ساری ختم تے ختم نہیں ہویا آج تک مر جائیے تے ختم ضرور پڑھنا ہے اور جس بندے ساری زندگی قرآن دی ایک آیت تے عمل نہیں کیتا وہ مر گیا تے قرآن انہوں کیڑا فائدہ دے بالکل قرآن تے عمل کرو قرآن بڑی لاجواب کتاب ہے جی اور کوئی مسئلہ ماں بیٹی جی بیٹی بہن دے بوئے تے بیٹھ کے کھانا جائز ہے بیٹی یا بہن دے بوئے تے کھانا ہاں جی اگر وہ دے خامد نوں جدال ملدی ہے کیا وہ اپنے نام کرامنا جائز ہے وہ دے خامد نوں وہ دے خامد بہت ہو جاتا ہے نا جی جیڑا حصہ بیوی دے حق جاندا ہے جی وہ زبردستی یا راضی منکی ہو کے اگر وہ اپنے بھائی دے اس کا نہ کرا دیں تو جائز ہے جی اپنی مرضی نال کرا دے تو مالک جائز ہے دوسرا ہے کہ بیٹی دے یا بہن دے بوئے تو کھانا کوئی نہیں گناہ
اسی ایڈے غیرت مند نہ بنی گئے خاتون جنت دے بوئے تو مدینے دے تاجدار کھا لیندے سن سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی دے یہ جڑا سیاں نے نا اساں بیٹھ دے بوئے تو کدی پانی نہیں پیتا اساں دی دے بوئے تو کدی پانی بھی نہیں پیتا تو مدینے دے تاجدار سرکار تو بڑا غیرت مند ہے خاتون جنت پاک کول کوئی چیز آوے آ تے سونے محبوب کو لے کے آ جاندیاں سن یا مدینے دے تاجدار سرکار کو لاوے آ خاتون جنت پاک کو لے جاندے سن او تو جا کے کھا لیندے سن اتیا کے کھا لیندے سن اور دی دا قصور کی ہے کہ ساری زندگی تینوں پکا کے دیتا ہے تے تو شادی کیتی سی تو ہن تو دے بوئے تو کھانا نہیں او دی دے دل وچ کی جائے گا میں کیڑا قصور کر کے آئی ہاں میرا ابا میرے بوئے تو پانی بھی نہیں پیتا کوئی حرام نہیں چلی طور تے نہ غیرت دی گل ہے ہاں دی بیٹھ دے بوئے تے جا کے بہ جانا او دی جائیداد تے لالچ لو یہ پھر لالچی کون ہوتا ہے وہ ہی بنتا ہے پھر یہ اگلی گل بالکل جائز نہیں وہ دے بوئے تے جا کے واسطے گھر بن جانا وہ جائز نہیں ہاں بیٹی نو کچھ لبدا ہے داماد فوت ہوتا ہے وہ نہ لگتا ہے وہ اپنے باپ نے نہ لواوے اپنے برا دے نہ لواوے اپنی مرضی دے مطابق وہ جائز ہے اونوں تنگ کر کے لوایا جانا حرام ہے جائز نہیں چاہیے جی اور کوئی مسئلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد